کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کو بری موت آتی ہے ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ انسان اس سے بچے۔ چنانچہ چند باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات، سود خور انسان کو ہمیشہ بری موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے اس کی ہمیشہ بری موت ہوتی ہے۔ دوسری بات، کسی ولی کے ساتھ بغض، عداوت اور دشمنی رکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج خاوند کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے کوئی بندہ دشمنی رکھے تو خاوند اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے اولیاء کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرے اللہ رب العزت اس کو اپنا دشمن سمجھتے۔ تیسرا عمل، شاعر اسلامیہ کی بے حرمتی یا سنت کا استخفاف ہونا۔ بعض عورتیں سنت کو معمولی سمجھتی ہیں، بعض مرد سنت کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر سنت کو ہلکا سمجھا تو یہ ایسا بڑا عمل ہے گناہ کا کہ اس کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ شاعر اسلامیہ کی کبھی بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض عورتیں داڑھی کا مذاق اڑاتی ہیں، داڑھی والوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ یہ مذاق اڑانا بری موت مرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ چوتھا عمل، صحابہ کرام سے دشمنی رکھنا اور بغض رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے بندے کو ہمیشہ بری موت آتی ہے۔ مجھے اپنے چھوٹی عمر کا واقعہ یاد ہے، عمر شاید یہی کوئی 4-5 سال ہوگی، تو محلے میں ایک آدمی تھا، ہم اس وقت گلی میں کھیلتے تھے، پرائمری سکول میں شاید پڑھتے تھے، اور عمر ایسی تھی کہ پورے محلے کا گرین کارڈ ہمارے پاس تھا۔ جس گھر میں جب چاہتے ہم داخل ہو جاتے تو ہمیں مسکراہٹیں ملتی تھیں، محبتیں ملتی تھیں، عورت مرد سب پیار کرتے تھے۔ تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ اس گھر میں انہوں نے ایک بندے کو باندھا ہوا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے میں اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں انہوں نے رسی سے اپنے باپ کو باندھا ہوا تھا۔ تو ان کا ایک چھوٹا بچہ، وہ میرا اسکول میں پڑھتا تھا، واقف تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ گالیاں نکالتا ہے۔ تو اس نے مجھے دکھایا، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ آدمی اتنی گندی اور فحش گالیاں نکال رہا تھا جیسے پاگل ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی جیسے پاگل ہو جاتا ہے کوئی، حال برا تھا، اور وہ ماں بہن کی ننگی گالیاں نکال رہا تھا۔ بعد میں جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ شیعہ تھا اور صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کیا کرتا تھا۔ تب بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام پر کا بغض رکھنے کی وجہ سے اللہ نے آخری وقت میں ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ کتے کی طرح بھونکتا تھا، ننگی گالیاں دیتا تھا، اور بالآخر 2-3 دن بندھا رہنے کے بعد وہ جہنم میں چلا گیا۔ پانچواں عمل جس کی وجہ سے بری موت آتی ہے، تکبر اور عجب۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جب اللہ ایسے بندے کو پسند ہی نہیں کرتے تو اس کو اچھی موت کیسے آ سکتی ہے۔
کئی نوجوان بچیاں عجب اور تکبر کی مریضہ ہوتی ہیں، اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کلمے سے محروم ہو جائیں۔ پھر چھٹا، منافق، جس کے اندر نفاق ہو، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، اوپر سے ماں باپ کی نظر میں نیک بنی ہوئی ہے اور اندر سے روگ پالا ہوا ہے، کسی سے دوستی لگائی ہوئی ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دے رہی۔ عام طور پر ایسی بچیوں کو اپنے یہ تعلق چھپانے کے لیے بہت جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ بات بات پہ جھوٹ بولتی ہیں۔ کئی تو جھوٹی قسمیں کھا کے یقین دلاتی ہیں، امی کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایسے بات کر رہی تھی، تمہیں ایسے ہی شک پڑ رہا ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ میں دوغلا پن کر رہی ہوں، میں اوپر سے کچھ ہوں اور اندر سے کچھ ہوں۔ تو یہ دو رنگی کی زندگی، دوغلے پن کی زندگی، منافقت کی زندگی انسان کے لیے بری موت مرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور ساتواں عمل علماء نے لکھا ہے کہ کسی گناہ کا دل و دماغ کے اندر رچ بس جانا یہ انسان کے لیے بری موت کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جو بچیاں غیر محرم سے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں، تعلقات بنا لیتی ہیں، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو 24 گھنٹے انسان کے دماغ پہ چھایا رہتا ہے، اسی کی سوچیں، اسی کا خیال، اسی کا تصور، اسی کی باتیں، حتیٰ کہ نماز میں کھڑے بھی اسی کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کسی کے ساتھ گناہ کا ایسا تعلق کہ انسان کی سوچوں میں وہ خیال رچ جائے، بس جائے، ہر وقت وہی خیال رہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایسے بندے کو جب موت آتی ہے اللہ کلمے سے محروم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چند ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کلمے سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برے اعمال سے محفوظ فرمائے، اور جن اعمال پر جنت ملتی ہے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔